أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. صلوات پڑھیں محمد علیہ. تمام تعریفیں اس خدائے بزرگ و برتر کے لیے جس نے قوت بصارت اور قوت سماعت سے سرفراز کیا، نعمت صحت و عافیت سے آج کا دن نصیب کیا، اور تمام ہدیہ درود و سلام و نزوات مقدسات کے لیے کہ جن کی تعلیمات نے ہر نعمت کے شکریہ کا طریقہ سکھا دیا. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام. وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بثأر الحسين مع وليه الإمام المهدي من آل محمد علیہم السلام. اما بعد، شکر خدائے محمد و آل محمد کہ فرش ولائے محمد و آل محمد پر تفسیر قرآن کے لیے حاضر خدمت ہیں. خدا کی بارگاہ میں التماس کرتے ہوئے کہ مالک، جیسے تو نے بستر سے اٹھا کر فرش ولا پر پہنچا دیا، ایسے ہمیں ہمارے مقام سے اٹھا کر میدان نصرت امام تک پہنچا دینا. اپنے لیے بھی دعا اور آپ تمام صاحبان ایمان کے لیے بھی دعا کہ پروردگار ہمارے اور آپ کے روزے اور نمازیں قبول فرمائے انشاءاللہ. یقیناً بہت بڑی ذمہ داری تفسیر قرآن کا بیان، اور بغیر اس ذمہ داری کو توسل اہل بیت کے انجام دینا صرف مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے. لیکن تفسیر قرآن سے پہلے آپ کی خدمت میں روزانہ کوئی ایک ایسی نماز کا تذکرہ کیا جاتا ہے کہ ماہ مبارک رمضان یہ عبادت کا ایسا مہینہ ہے کہ شاید 11 مہینے ایک طرف عبادت کا شوق مجھ میں اور آپ میں رہتا ہے، لیکن اس مہینے میں خاص ایسا لگتا ہے جیسے رکاوٹیں دور ہوتی جا رہی ہیں. ہم قرآن پڑھنا چاہتے ہیں تو آسانی مل جاتی ہے، ہم آ کر بیٹھنا چاہتے ہیں، چونکہ جیسے جیسے انسان خدا سے قریب ہوتا ہے ویسے ویسے دنیا سے اپنے آپ کو دور محسوس کرتا ہے. رہا کچھ مسئلہ، اس سے پہلے کہ نماز بیان کی جائے، ایک مسلسل مسئلہ جو مجھ سے پوچھا جا رہا ہے، اور بسا اوقات تو میں حیران ہوتا ہوں کہ یہ مسئلہ اتنا زیادہ غیر اہم تو نہیں تھا کہ لوگ اس کی اتنی پرواہ نہ کریں کہ جتنی کرنی چاہیے. تو مسئلہ بیان کرنے سے پہلے ذرا آیت قرآن سے تلاش کرتے ہیں. سورہ مبارکہ البقرہ میں اس کا حوالہ موجود ہے. آیت کا نشان ہے 187 187. اس میں خاص جملہ ہے اور روزے کے اوقات کو بیان کرتے ہوئے، کلو واشربو، رات بھر کھاؤ اور پیو. کلو واشربو، رات بھر کھاؤ اور پیو. کب تک؟ حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر.
یہاں تک کہ تمہارے لیے نمایاں ہو جائے فجر کے وقت میں سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے الگ ہوتے ہوئے. یہ خالص اردو ہے. اس کا مطلب ہے کہ اذان فجر کا وقت یا کہیے صبح صادق کے طلوع ہونے کا وقت یا کہیے جب صبح کی نماز واجب ہو جائے تو وہ خاص وقت. 3 الفاظ استعمال کر سکتے ہیں. اور چونکہ تمام جو اب تک کے نقشے آپ کو دیے گئے اس میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے امساک. یہ عربی میں لکھے امساک یا انہوں نے انگلش میں بھی امساک لکھا ہوا ہے. امساک کا مطلب ہے یعنی کہ سگنل بند ہو گیا. آسان لفظ کیا ہے؟ کھانے پینے کا سگنل جو کھلا ہوا تھا رات بھر کھائیے اور پیجیے، یہ سگنل بند ہو گیا. بند ہونے سے پہلے ہمارے وطن میں تو ایسا ہوتا ہے کہ ریڈ سگنل سے پہلے ایک سگنل اور روشن ہوتا ہے اور غالباً یلو ہوتا ہے، اورنج ہوتا ہے. خیر اورنج ہوتا ہوگا تو اورنج ہے، مگر کیوں ہے یہ کہ آپ تیار ہو جائیے اس سے پہلے کہ سگنل ریڈ ہو جائے. تو امساک بالکل ایسے ہے جیسے ابھی سگنل اورنج ہو گیا، اب رک جائیے یا آہستہ آہستہ رکنے کی تیاری کیجئے یہاں تک کہ سگنل سرخ ہو جائے. تو اصل روزے کا بند ہونے کا وقت کیا ہے؟ لوگ سوال کر رہے تھے 10 منٹ کا وقت دیا ہوا ہے. امساک مثلاً ہے اگر 3:53 پر تو فجر کا وقت تھا 4:03 پر، یہ پہلا روزہ تھا. تو اگر اس اعتبار سے 10 منٹ کا وقت، یہ 10 منٹ بہت ہوتے ہیں. ہم نے یہ خیال کیا شاید 10 منٹ اس لیے رکھے گئے کہ اگر آپ سو جائیں اور اچانک آپ کی آنکھ لیٹ کھلے تو آپ اٹھ کر اس 10 منٹ میں پانی تو پی سکتے. تو کسی نے سوال کیا کہ مولانا آنکھ نہیں کھلی تھی، سوتے رہ گئے، اٹھے تو اذان ہو رہی تھی تو ابھی نماز نہیں ہوئی تھی تو کیا پانی پی سکتے؟ تو بات بڑی آسان سی ہے کہ یہ امساک کا وقت اس لیے رکھا گیا تھا کہ احتیاط، اگر کوئی منہ کے اندر ذرہ غذا ایسا رہ گیا کہ جو آخر میں کبھی کبھار لعاب کے ذریعے اندر چلا جائے تو اذان فجر سے اتنا پہلے آپ کھانا پینا چھوڑ دیجئے تاکہ وہ اگر ذرہ بھی جا رہا ہو تو اس وقت سے پہلے ہی چلا جائے، جبکہ وقت اصل روزہ شروع ہوتا ہے. پھر تاکید کرتا ہوں کھانا پینا بند ہو جانا چاہیے. روزے کے مبتلات کا آغاز ہو جانا چاہیے کہ مبتلات کی پابندی کرنا ہے. کب سے؟ یہ 10 منٹ امساک کا وقت ہے. 10 منٹ نہ صحیح 7 منٹ صحیح، لیکن مشکل یہ ہے کہ اگر انگلی کوئی پکڑا دی جائے تو کہیں ہاتھ نہ تھام لیا جائے. 10 منٹ ٹھیک. صلوات پڑھے محمد والے. اب آپ میں شاید یوں کہوں کہ اس کو رائٹ کر دینا چاہیے امساک کے ٹائم کو، کہ تاکہ انسان متوجہ ہو جائے کہ رائٹ کا مطلب کیا کہ بس کھانا پینا جو ہے وہ اس ٹائم تک الاؤ ہے، اس کے بعد بند ہو گیا. اب اس کے بعد آپ کھانا اور پینا نہیں کر سکتے. تو روزہ رکھنے کا وقت بھی قرآن نے بتایا، ثم اتم الصیام الی اللیل، پھر روزے کو مکمل کیجئے رات کے شروع ہو جانے کے اعتبار سے. الی اللیل. اب یہ جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ روزہ انسان کھولے کہ نہ کھولے، روزہ تو خود بخود کھل جاتا ہے. اب انسان افطار کرے نہ کرے روزہ ختم ہو گئے. آپ کھائیے یا نہ کھائیے، البتہ مستحب ہے انسان کے لیے افطار کرنا. میں پھر تاکید کرتا ہوں کہ کبھی کبھار وقت گھڑی خراب ہو سکتی ہے، مؤذن کی گھڑی خراب ہو جائے، ہو سکتا ہے مسجد کی گھڑی میں کوئی فرق ہو جائے. احتیاط کیجئے روزہ کھولنے میں بھی اور روزہ بند کرنے کے وقت میں بھی. بند کرنے کے وقت میں 10 منٹ کا ٹائم میں آپ 2 منٹ پہلے رک جائیے. تو 12 کے ماننے والے ہیں 12 پہ آ جائیے. تو میں نے تو 10 سے اور آپ کو پیچھے کر دی. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. اصلاً یہ 10 منٹ آپ کے پاس جو ہیں یہ دعائے سحر کے لیے ہیں.
اصلاً جو یہ 10 منٹ ہیں یہ دعائے سحر کے لیے ہیں. ٹھیک ہے شرعاً اس میں آپ پانی پی سکتے ہیں، لیکن ایسا نہ ہو کہ جب وقت داخل ہو اذان فجر کا اس وقت میں اور آپ کھانے پینے والوں میں شامل کیے جا رہے ہوں. کیا مطلب؟ منہ چل رہا ہو اور آخری ذرہ غذا حلق کے اندر جا رہا ہو اور مؤذن کہہ رہا ہو ان اللہ و ملائکتہ. ٹھیک، اس لیے کہا گیا کہ یہ امساک کے وقت کا خیال کیجئے تاکہ آپ حت الاحتیاط آپ روزے کے وقت شروع ہونے پر نہ کھانے والوں میں شامل ہوں اور نہ پینے والوں میں شامل ہوں. اسی انداز سے روزہ کھولنے کا مسئلہ، روزہ کھولنے کے لیے ٹھیک ہے میں فقہی مسائل کی تمام جو باریکیاں بیان نہیں کر رہا کہ جناب کس مرجع نے آپ کو سورج کے ڈوبنے کا عنوان بیان کیا، فتویٰ بیان کیا کہ احتیاط واجب بیان کیا. اس سے قطع نظر ایک عام مسئلہ بیان کر رہا ہوں. عام مسئلہ یہ کہ قرآن کہتا ہے ثم اتم الصیام الی اللیل. انسان روزہ مکمل کر رات کے شروع ہونے پر. رات شروع کب ہوتی ہے؟ جبکہ اندھیرا سورج کے ڈوبنے کے بعد غالب آ جائے، یا اس کی ایک تعریف کہ مشرق کی طرف کی سرخی انسان کے سر پر سے گزر جائے. تو روزہ کھولنے کا وقت بھی واضح، البتہ مستحب ہے افطار کرنا عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد. عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد، عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد مستحب ہے. ویسے تو ہر مستحب میں ہمیں بڑا شوق رہتا ہے، اس وقت میں مستحب کے چھوڑنے کا شوق کیوں رہتا ہے؟ ہاں اگر طبیعت پہ گراں گزر رہا ہو، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ خوشبو جو کھانے کی ہوتی ہے وہ انسان کو متوجہ کرتی ہے کون نماز پڑھے. اور اگر نماز پڑھتے بھی ہیں تو مغرب عشاء کی ایسی نماز اس میں آدھا دھیان نماز میں اور آدھا دھیان افطار کے سامان میں، تو اس سے بہتر ہے کہ انسان افطار کر لے پہلے. لیکن مستحب ہے کہ انسان افطار کرے عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد. اور مستحب ہے کہ انسان افطار کرے کھجور سے، کہ کھجور سے افطار کرنے کا ثواب ہے کہ اس کی نمازوں کو 400 گنا زیادہ اجر و ثواب کی طرح خدا عطا کرتا ہے. ایک کھجور سے افطار کرنا، ایک کھجور سے. دیکھا ماشاءاللہ، جیسے میں نے یہ حدیث پڑھی آپ نے سبحان اللہ کے جملے بلند کیے جب میں کہہ رہا تھا کہ افطار مستحب عشاء کی نماز کے بعد. صلوات پڑھیں محمد وعلى میرا آپ کا مسئلہ ایک جیسا ہی ہے، میں آپ کی طرح کا ہی انسان ہوں، میں بھی جلدی کرتا ہوں کھانے پینے کے معاملات میں، مشکل ہے. لیکن مستحب افطار کرنا عشاء کی نماز کے بعد، اور مستحب کہ انسان افطار کرے کھجور سے. کھجور سے افطار کرنے کا ثواب کتنا ہے؟ ثواب اتنا کہ آپ کی میری نمازوں کا ثواب 400 گنا بڑھ جاتا ہے. 400 گنا. میں سمجھ نہیں پا رہا تھا جو نمازیں پڑھ چکا اس کا ثواب بڑھ گیا یا جو نمازیں پڑھوں گا کھجور کھانے کے بعد اس کا ثواب بڑھے گا. تو مجھے میرا عقیدہ بتاتا ہے کہ یہاں بھی بڑھے گا وہاں بھی بڑھے گا، کہ اگر سنت رسول کا احترام کیا جائے تو ماضی میں بھی فائدہ مند ہے اور مستقبل میں بھی فائدہ مند ہے. تو یہ تو بات تھی مسئلے کی. اب آئیے بڑی تیزی کے ساتھ بات کو آگے بڑھائیں. آج جو نماز بیان کرنی ہے یہ نماز ہے روز قیامت کی سختی دور کرنے کی نماز. روز قیامت کی سختی دور کرنے کی نماز. ایک جملہ کافی ہے، روز قیامت کی سختی ہے کیا؟ جب وہ سمجھ میں آئے تو یہ نماز کا مقام سمجھ میں آئے گا. روز قیامت کی سختی اتنی کافی ہے کہ وہ ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا. اس ایک دن کی شدید گرمی انسان کی کھوپڑی کو ایسے گرم کرے گی جیسے چولہے پر رکھی ہوئی ہانڈی ابلتی ہے. ایسے انسان کی کھوپڑی گرمی قیامت کو محسوس کر رہی ہوگی. اس لیے اللہ کے رسول نے روزے کی تعریف بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تمہیں چاہیے کہ قیامت کی بھوک اور پیاس کو یاد کرو روزے کی بھوک اور پیاس کے ذریعے سے.
تو ایسے ماہ رمضان مجھے اور آپ کو قیامت کی یاد دلاتا ہے، تو کوئی ایسی نماز بھی ہو جو قیامت کی سختی کو کم کر دے یا قیامت کی سختی کو ختم کر دے۔ تو 3 فائدے بیان ہوئے۔ نمبر 1، قیامت کی سختی کم ہو جاتی ہے، جو الفاظ روایت کے کم سے مراد انسان کے لیے قابل برداشت ہو جائے یا بالکل ختم ہو جائے۔ نمبر 2، انسان کا چہرہ چاند کی طرح چمکنے لگے۔ نہیں، غور کیجئے گا، جب شدید گرمی ہو اور پریشانی میں ہو تو آپ کا چہرہ بتاتا ہے کہ آپ کس پریشانی میں ہیں۔ چہرہ کھلی کتاب کی مانند ہوتا ہے کہ انسان پہ جو کیفیت اندر ہو وہ بلاک چھپائیے۔ لوگ بڑے ماہر ہوتے ہیں، اپنے اندر کی بات کو چھپا لیتے ہیں، مگر پھر بھی کہیں نہ کہیں چہرے پر ظاہر ہو جاتی ہے۔ اتنا اطمینان قیامت کے میدان میں ہو کہ چہرہ چاند کی طرح چمک رہا ہو۔ اور تیسرا بڑا اہم مسئلہ، آخر عمر تک انسان کی عقل زائل نہ ہو۔ آخر عمر تک انسان کی عقل زائل نہ ہو، یوں کہیے آخر عمر تک انسان ہذیان میں نہ پڑے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ آخر عمر تک عقل کام کرتی رہے، قیامت کی سختی کم ہو جائے اور قیامت کے دن چہرہ چاند کی طرح چمکتا رہے، تو پھر کل اتوار کا دن ہے، سنڈے کی نماز، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ 2 رکعت نماز کل پڑھ لیجئے۔ اس کا طریقہ، نماز کی نیت نماز حاجت 2 رکعت قربتاً الی اللہ، قیامت کی سختی کم کرنے کے لیے، قیامت کے دن چہرے کو چاند کی طرح بنانے کے لیے، آخر عمر تک اپنے عقل کی حفاظت کے لیے، قربتاً الی اللہ سب جملے کہیے، ورنہ صرف اتنا کہیے قربتاً الی اللہ۔ وہ 2 رکعت نماز جو اتوار کے دن بیان کی گئی وہ پڑھتا ہوں۔ اور یہ اللہ کے رسول کی حدیث میں نماز بیان ہوئی کہ 2 رکعت نماز بہت آسان ہے۔ ہر رکعت میں الحمد کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی ہے اور 1 مرتبہ سورہ مبارکہ الاعلی ہے۔ دونوں رکعتوں میں بالکل ایک جیسا ہی مسئلہ ہے۔ الحمد کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی ہے۔ آیت الکرسی ہم فیہا خالدون تک پڑھیے تو پھر دونوں باتیں کور ہو جاتی ہیں، علی العظیم بھی کور ہو جاتا ہے اور ہم فیہا خالدون بھی کور ہو جاتا ہے۔ 2 رکعت نماز یہ 3 فائدوں کے ساتھ اتوار کے دن ہر اتوار کو پڑھیے، یا جب کبھی اتوار کو یاد آ جائے، پھر قیامت یاد آ جائے تو نماز پڑھ لیجیے گا۔ اور اس کے بعد اب آئیے، نماز کے بیان کے بعد ہماری گفتگو کل تھی اور ایک ایسی منزل پہ آپ کو چھوڑ کر گیا تھا، سورہ مبارکہ المومنون، جس میں پروردگار نے انسان کی خلقت کے مراحل کو بیان کیا تھا۔ انسان کی خلقت کے مراحل کی 2 قسمیں، ایک خلقت جسم ہے، ایک خلقت روح ہے۔ خلقت جسم میں ترتیب ہے کہ پہلے کیا بنا، پھر کیا بنا، پھر کیا بنا۔ خلقت روح میں کوئی ترتیب نہیں ہے۔ خلقت روح میں ترتیب نہیں ہے کہ روح کی آنکھیں پہلے بنی، روح کی زبان بعد میں بنی، روح کے ہاتھ بعد میں بنے، نہیں۔ جسم کے بارے میں تو آپ کو ملے گا، اس لیے قرآن کہتا ثم انشأناہ خلقا آخر، سورہ مبارکہ المومنون، فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ خدا نے اس خلقت کو جب بیان کیا تو اپنی شان خود بیان کی، فتبارک اللہ، کیا بابرکت ہے وہ ذات اللہ کی جو بہترین خلق کرنے والا ہے۔ گویا ہر شے تو کوئی بھی بنا لے، مگر انسان بنانا خدا کے علاوہ کسی کے بس میں۔ صلوات پڑھے محمد و آل انسان بنانا صرف خدا کے بس میں ہے، اس لیے خدا نے اس اپنے شاہکار کو خاص بیان کیا۔ پھر اس کے بعد ثم انشأناہ خلقا آخر ثم انکم بعد ذلک لمیتون، یہ بات ابھی آنے والی ہے اور روح کے باب میں۔ لیکن آئیے ایک اور مسئلہ کہ جہاں پروردگار نے سورہ مبارکہ سجدہ میں ایک اور سلسلہ بیان کیا، اور یہ سورہ مبارکہ سجدہ کا وہ جملہ الذی احسن کل شیء خلقہ،
وَبَدَا خَلْقَ الْإِنسَانَ مِنْ طِينٍ، اس نے شروع کیا، اس نے بہترین پروردگار احسن کون وہ جس نے ہر شے کو خلق فرمایا اور شروع کیا، بدا شروع کیا، خلق الانسان انسان کو پیدا کرنا، اس سے من طین مٹی سے، ثم جعل نسلہ پھر اللہ نے اس کی نسل کو قرار دیا، من سلالۃ من ماء مہین، سورہ سجدہ آیت نمبر 8 تک پہنچا ہوں میں، ثم جعل نسلہ پھر اللہ نے انسان کی نسل کو قرار دیا کس سے؟ من سلالۃ چپکنے والے سے، کس سے؟ من ماء مہین، ایک بہت حقیر سے پانی سے، مہین کہتے ہیں توہین سے نکلا ہوا لفظ، اہانت، یعنی بالکل معمولی، کوئی قیمت نہیں، کیا قیمت ہوگی اس پانی کی جسے خدا نے مہین کے نام سے یاد کیا، اس پانی سے جو چپکنے والی کیفیت میں تھا، اس سے خدا نے انسان کی نسل کو قرار دیا، ثم سواہ پھر اس کو ایسا متوازن بنایا کہ ہر ایک شے بڑی مناسب ہے، بال ہیں تو مناسب ہیں، ناخن ہیں تو مناسب ہیں، کسی میں جان ہے تو مناسب ہے، کوئی بے جان ہے تو مناسب ہے، کوئی بڑھتا نہیں تو مناسب ہے، کوئی بڑھتا ہے اور کاٹ دیا جائے اور درد نہ ہو تو مناسب ہے۔ خدا نے ہر ایک شے کو اتنا متناسب بنایا کہ انسان اگر ایک مرتبہ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی شکل و صورت کو دیکھ لے تو خدا سمجھ میں آ جائے، ورنہ جس طرح دانت بنائے، اگر آنکھیں اس مقام پر ہوتی، اگر دانت یہاں پر ہوتے تو انسان کا چہرہ حیبت ہوتا، چہرہ جمال نہ ہوتا۔ جب کبھی آئینے کو دیکھیے تو خدا کو یاد کیجیے خدا نے کیسا بنایا۔ ثم سواہ پھر اس نے انسان کو بنایا متوازن، اتنا متوازن بنایا کہ ایک ایک عضو بدن بڑا مناسب، وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ پھر اس نے اپنی روح کو اس کے اندر ڈال دیا۔ ہم آ گئے بحث کرتے کرتے لفظ روح پر، روح سے لفظ کو آسان کیجئے، روح کسے کہتے ہیں؟ روح قرآن مجید میں تقریباً 20 مقامات پہ استعمال ہوا، لفظ روح کا استعمال قرآن مجید میں 20 مقامات پر، اور 20 مقامات میں ہر مقام پر ایک معنی میں نہیں ہے، بلکہ علماء تفسیر کے اعتبار سے روح کم از کم 2 معنی میں استعمال ہوا۔ ایک معنی روح سے مراد روح الامین جبرائیل علیہ السلام، جیسے سورہ مبارکہ انا انزلنا میں تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر، یا روح کے معنی کیا ہیں؟ جبرائیل امین یا کوئی خاص خدا کی مخلوق جو فرشتوں سے ذرا مختلف ہے مگر خاص مخلوق، روح یہ الگ ہے۔ اور ایک مراد وہ روح سے مراد، جہاں آنے والے سوال کر رہے تھے اللہ کے رسول سے، یسألونک عن الروح، قرآن مجید میں تقریباً 7 مقامات پر ایسے سوالات کی آیات موجود ہیں۔ یسألونک عن المحیض، وہ آپ سے آ کر پوچھتے ہیں حیض والی خاتون کے بارے میں۔ یسألونک عن الاحلہ، وہ آپ سے آ کر پوچھتے ہیں چاند ہلال کے بارے میں۔ یسألونک ماذا ينفقون، وہ آپ سے آ کے سوال کرتے ہیں کہ کیا خرچ کریں۔ ایسے ہی ایک سوال ہے یسألونک عن الروح، وہ آپ سے آ کر پوچھتے ہیں روح کی تعریف کیا ہے، روح کسے کہتے ہیں؟ تو کہیے قل، کیا کہیے؟ الروح من امر ربی، روح میرے پروردگار کے حکم میں سے ایک حکم۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ روح کیا ہے؟ امر، اور جسم کیا ہے؟ خلق۔ جسم ہے خلق، روح ہے امر، خلق کو امر چلاتا ہے، امر کو خلق نہیں چلا سکتا، امر جو ہے بغیر خلق کے بھی رہتا ہے۔ دلیل چاہیے؟
اب آئیے ہم تلاش کرتے ہیں کہ کیا انسان کی موت جب ہوتی ہے تو کیا روح مرتی ہے یا صرف جسم مرتا ہے، روح باقی رہتی ہے؟ تو اس میں بہت سارے مقامات آیات کے ہیں جن میں خاص جملہ سورہ مبارکہ سجدہ سے ہی میں بات کو آگے بڑھا رہا ہوں۔ الفاظ کیا ہے کہ جہاں پر پروردگار نے ارشاد فرمایا آیت نمبر 11 میں قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ، حبیب کہیے کہ تمہیں وفات دیتا ہے کون؟ ملک الموت، لفظ وفات۔ وفات خوب اب تو بہت کم استعمال ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں انتقال کر گئے، وفات پا گئے، بہت کم استعمال ہوتا ہے، یا جاں بحق ہو گئے، ہلاک ہو گئے، مر گئے۔ جو مر گئے ان کا ہم سے کیا تعلق، ہم تو نہیں مرتے۔ اس لیے مرتے وہ ہیں کہ جن کا عقیدہ مرا ہوا ہو، جن کا امام مردہ ہے ان کے اجسام مردہ ہیں، جن کا امام زندہ ہے ان کے عقائد بھی زندہ ہیں اور وہ بھی زندہ ہیں۔ صرف خطابت نہیں ہے، حقیقت ہے، حقیقت ہے، اس لیے کہ میرے الفاظ نہیں ہیں، یہ تو علامہ زمخشری نے کتاب کشاف القرآن تفسیر قرآن میں سورہ مبارکہ شورا کی آیت نمبر 23 کے ذیل میں اپنے راویوں کی سند کے ساتھ لکھا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا قول مولا علی نہیں ہے، قول امام حسن نہیں ہے، قول امام حسین نہیں ہے، جو آپ کہیں مکتب تشیع کی بات ہو رہی ہے، یہ حدیث ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اللہ و مماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدہ، آگاہ رہو جو انسان بھی آل محمد کی محبت پر مر گیا وہ شہید مرا ہے۔ اور شہید قرآن کی روح سے خدا کی بارگاہ میں رزق بھی پاتا ہے اور زندگی بھی رکھتا ہے، جس کا شعور عام انسانوں کو نہیں ہوتا۔ تو بات یہاں تک اس لیے بڑھ گئی کہ کہیں ذہن میں یہ نہ آئے کہ ہم اپنی بات کر رہے ہیں، اپنی بات نہیں کر رہے، جو بھی آل محمد سے محبت کرے بس شرط یہ ہے کہ یہ نہ کہے کہ ہم بھی ان سے محبت کرتے ہیں، وہ بھی والے اور ہیں، ہم ہی والے ہیں، ہم ہی ان سے محبت کرتے ہیں۔ تو وہ جو بھی والے ہیں ان کا مسئلہ وہ مختلف ہو جائے گا۔ آل محمد کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان پھر آل محمد کے دشمن سے براعت اختیار کرے۔ تو الفاظ کیا ہیں؟ وفات۔ وفات پورے قرآن مجید میں اتفاق ہے 14 مقامات پہ استعمال ہوا۔ وفات کا آسان ترجمہ اردو میں کیا ہے؟ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا، تو وعدے کے بعد کیا ہوتی ہے اس کی؟ وفا۔ وفا کو عربی میں وفات بھی کہتے ہیں۔ تو کوئی وعدہ ہے جو انسان نے کیا ہے خدا سے، جب پورا ہو جائے گا تو وفات ہو جائے گی۔ وفات کا ایک ترجمہ یہ ہے کہ جیسے کبھی کبھی ہوتا ہے کہ پورے اعتبار سے انسان کے روح کے نظام کو فرشتہ اپنے کنٹرول میں کر لے، اسے وفات کہتے ہیں۔ فرشتہ انسان کے روح کے نظام کو پورے انداز سے کنٹرول میں کر لے، اس کو نظر روح بھی، روح کا نکلنا بھی کہتے ہیں، قبض روح، روح کا قبضہ کرنا بھی کہتے ہیں کہ روح پر قبضہ کیا گیا، اور اسی کو وفات کہتے ہیں۔ اور پھر بہت آسان سا مسئلہ موت کیا ہے؟ کلو نفس ذائقۃ الموت 3 مقامات پہ قرآن میں استعمال ہوا، سورہ انبیاء ہو، سورہ آل عمران ہو، سورہ عنکبوت ہو۔ کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو، روح کو نہیں، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ موت کیا ہے؟ جسم کا روح سے رشتہ ختم ہو جائے، یہ موت ہو گئی۔ تو روح گئی کہاں پر؟ ابھی سوال ایک اور مسئلہ کہ جو پروردگار نے ارشاد فرمایا سورہ مبارکہ الانعام میں، الفاظ کیا ہیں؟ الفاظ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جب ظالموں کی موت آتی ہے وہ موت کی بے ہوشی کے عالم میں ہوتے ہیں، موت کی کیفیت میں ہوتے ہیں۔
والملائکۃ باسطو ایدیہم، اور ملائکہ ان کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں اور کہتے ہیں اخرجوا انفسکم، اپنے نفسوں کو ہمارے حوالے کر دو۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ الگ ہیں اور ان کی جسم کے ساتھ روح الگ ہے، روح ہمارے حوالے کر دو۔ تو انسان کا جسم دفن ہو جاتا ہے، انسان کی روح۔ کیا ایسا ممکن ہے کہ جسم الگ ہو اور روح الگ ہو جائے؟ آیا کوئی یہ بات سمجھ میں آتی؟ صلوات پڑھے محمد وعلى محمد۔ ویسے تو میں نے کل بھی آپ سے کہا تھا میں سوال آپ سے کروں گا روح کے بارے میں، روح ہے کیا؟ آپ کے اندر روح موجود ہے یا نہیں ہے؟ موجود۔ دیکھا ہے روح کو کیسی ہوتی ہے؟ آپ کی روح تو ماشاءاللہ خوبصورت ہوگی نا، جس کی روح میں خوشبو ولایت آل محمد ہو، خوبصورت کیا ہو؟ ورنہ ایک محاورہ جیسی روح ویسے فرشتے، ایک محاورہ ہے جیسی روح ویسے فرشتے۔ تو خیر روح پروردگار کی طرف سے ایک نوری مخلوق ہے، ایک امر کی کیفیت ہے اور اس کی تعریف نہیں ہو سکتی۔ اس پر 100 سوالات بھی کیے جائیں تب بھی روح کی تعریف ممکن نہیں ہے کہ جب جسم سمجھ میں نہیں آیا ابھی تک تو روح سمجھ میں کیا آئے گی؟ لیکن روح موجود ہے۔ روح کیا ہے؟ میں نے آپ سے پوچھا کہ جی آپ نے روح کو دیکھا، آپ نے جواب دیا میں نے نہیں دیکھا، حالانکہ یہ میں خود تو روح ہے۔ آپ مسجد میں آئے کہ میں آج نہیں آ سکا، میں نہیں آ سکا، میں کھاتا ہوں، میں پیتا ہوں، میں سوتا ہوں، میں جاگتا ہوں، یہ جو اندر سے میں بول رہا ہے اسی کا نام تو روح ہے۔ تو سو گیا وہ میں کب بولتا ہے؟ یہ سب کی میں ختم ہو جاتی ہے جبکہ روح جسم سے الگ ہو جائے، اور شاید میری بات خود بخود پہنچ گئی کہ جب سو جائے تو الگ ہو جاتی ہے۔ اسی لیے شاید حضرت لقمان نے اپنے فرزند سے فرمایا بیٹا اگر موت سمجھ میں نہ آئے تو اپنی نیند سمجھ لینا، جس دن نیند سمجھ میں آ گئی موت سمجھ میں آ جائے گی۔ کیا مطلب؟ پھر دلیل کیسے ہو کہ ہم جب سوتے ہیں تو ہماری روح جسم سے الگ ہو جاتی ہے؟ دلیل کیسے ہو؟ آئیے اس کی آسان دلیل۔ زمانہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا زمانہ گزر چکا قوم بنی اسرائیل میں جبکہ خواب نہیں ہوتے تھے، تو خواب باقاعدہ خدا کی طرف سے نعمت قرار دیے گئے، جبکہ لوگ پوچھتے تھے قیامت کیسے ہوگی، ارواح کیسے محشور کی جائیں گی، کیا ہوگا، ہمیں سمجھ میں نہیں آتا۔ تو خدا نے سمجھانے کے لیے انسانوں کو خواب کی نعمت عطا فرمائی ہے۔ تو خواب قیامت کو سمجھنے کے لیے نہ کہ تعبیر ڈھونڈنے کے لیے۔ لوگ تعبیر ڈھونڈتے ہیں، خواب کی تعبیر چھوڑیے، خواب کے پیغام کو سمجھیے۔ خواب دکھائے کیوں جاتے ہیں؟ کہ انسان سمجھے کہ جسم یہاں پر تھا، میں وہاں پر تھا، بغیر پاسپورٹ کے، بغیر ویزے کے۔ میں آج کربلا پہنچا ہوا تھا بغیر پاسپورٹ۔ آپ جا کر دکھائیے ذرا، بغیر پاسپورٹ کے، بغیر ویزے کے جا کر دکھائیے۔ آپ جا نہیں سکتے جب تک کہ آپ کے پاس سفری وسائل موجود نہ ہو۔ جسم کا مسئلہ، جسم جائے گا تو سفر کے وسائل چاہیے، اور روح جائے گی تو صرف محبت اہل بیت چاہیے۔ ورنہ کسی کی روح کہیں جاتی ہے، کسی کی روح کہیں جاتی ہے، جس کا جہاں کا خیال ہو وہیں وہ جاتی ہے۔ تو حالت خواب میں انسان ایسے الگ ہو جاتا ہے اپنے آپ سے، میں الگ ہو گیا۔ اب آپ اس سے کیا کہتے ہیں؟ مولانا میں نے خواب میں دیکھا، قسم بخدا، قسم بخدا جب آپ یہ جملہ مجھ سے کہہ رہے تھے آپ مجھے بتائیں آپ دیکھتے کہاں سے ہیں؟ آنکھوں سے، سوتے ہوئے تو آنکھیں بند تھیں۔ پھر دیکھا کس سے؟ صلوات پڑھے محمد وعلى محمد۔ آنکھیں تو بند تھیں۔ آپ مجھ سے کیا کہتے ہیں مولانا میں نے خواب دیکھا؟ خواب کیسے دیکھا آپ نے؟ آنکھیں تو بند تھیں۔ کہ خواب آتے ہی آنکھیں بند ہونے کے بعد ہیں، جو آنکھیں کھلی خواب آئیں تو پھر کہیں اور حساب کیا جاتا ہے۔ خواب تو ہوتے ہی وہ ہیں جو آنکھیں بند ہو تو انسان کو آتے ہیں، تو آنکھیں بند ہیں، جسم نہیں دیکھ رہا۔ اگر روح دیکھنے کے لیے جسم کی محتاج ہوتی تو آنکھیں کھلنے پر ہی خواب ممکن تھا۔
اگر روح کچھ کھانے کے لیے، چلیے مسئلہ درمیان میں آ ہی گیا کہ اگر کوئی حالت روزہ میں انسان بھولے سے کھا لے تو پوری بریانی کی پلیٹ کھا لیجئے، روزہ بھی ہے بریانی بھی چلی گئی، مگر شرط ہے بھولنے کا مسئلہ۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد، شرط ہے بھولنے۔ حالت خواب میں ایک شخص ہے جو مولا کی بارگاہ میں پہنچا ہے اور کہتا ہے مولا فلاں شخص جو ہے وہ مجھ سے عجیب بات کہتا، مجھے آپ کے بارگاہ میں اس کی FIR کٹوانی ہے۔ کیا مسئلہ کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ اس نے حالت خواب میں میری محرم کے ساتھ برے عمل کو انجام دیا۔ حالت خواب میں وہ مجھ سے کہتا ہے۔ امام نے ارشاد فرمایا خواب کی بنیاد پر تو سزا نہیں قائم کی جاتی ہے، اگر وہ خواب کی بات کرتا ہے تو خواب کی بنیاد پر جو شرعاً دیت واجب نہیں ہوتی ہے، حد جاری نہیں ہوگی۔ کہتا ہے مولا مگر مجھے تو اس کو ضرور سزا دلوانی ہے۔ امام نے اس کے دل رکھنے کے لیے فرمایا اچھا بلاؤ اسے، اور بلا کر دھوپ میں کھڑا کرو، ایسے وقت میں جب کہ سایہ پڑ سکتا ہو اس کا زمین پر، جب اسے کھڑا کرو، جب سایہ زمین پر پڑے تو سائے پر کوڑے مار دینے۔ یہ مسئلہ شاید کسی ایک حد تک روح کو سمجھانے کے لیے کہ انسان کے ساتھ روح کیسے ہے، جیسے سایہ ہو، نہ تو اندر پورا ہے نہ باہر پورا ہے، انسان کے ساتھ ساتھ چلتا ہے، اور اتنا ہی کافی ہے انسان کا سر سجدے میں بعد میں جاتا ہے، انسان کے سایہ کا سر سجدے میں پہلے چلا جاتا ہے۔ روح کیا ہے انسان کی؟ بہت آسان لفظوں میں فلسفیانہ انداز میں یا منطقی اعتبار سے روح کی بحث میں جاؤں، حکمت متعالیہ بیان کروں، ملا صدرہ کے الفاظ بیان کروں کہ روح مجرد ہے، یعنی ناقابل تقسیم ہے۔ جسم قابل تقسیم ہے، آنکھیں الگ، کان الگ، زبان الگ، ہاتھ الگ، مگر روح قابل تقسیم نہیں ہے، مجرد ہے۔ روح کی آنکھیں الگ نہیں ہو سکتی، روح اندھی نہیں ہوتی، ورنہ اندھے انسان کبھی خواب نہ دیکھتے۔ خواب دیکھنے کے لیے بینا ہونا شرط نہیں ہے کہ انسان کی بینائی سلامت ہو وہی خواب دیکھتا نہیں۔ اور بہت غور کیجئے، آپ ویسے نہیں کھا سکتے، آپ کی طبیعت خراب ہے، آئس کریم آپ نے بند کی ہوئی اپنے لیے، مگر حالت خواب میں، اگر روزے کی حالت میں آپ خواب میں ہوں اور خواب میں کچھ کھا رہے ہوں تو روزہ بھی سلامت ہے کہ نہیں؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو روح کے دو معنی استعمال ہوئے، ایک فرشتہ خاص یا جبرائیل امین، ایک روح امر پروردگار، روح مجرد ہے۔ اب آپ سے میں سوال کرتا ہوں، مجھے بتائیے کہ جب انسان اپنی آنکھوں سے پوری مسجد کو دیکھتا ہے، پورے باہر کے منظر کو دیکھتا ہے، پہاڑ کو دیکھتا ہے، کبھی سمندر کو دیکھتا ہے، کبھی درختوں کو دیکھتا ہے، اور سارے کے سارے مناظر کہاں محفوظ ہوتے ہیں؟ کیا اس کی ڈسک اتنی بڑی ہے انسان کے دماغ کی کہ وہاں محفوظ ہو جائیں؟ یا کوئی اور پیچھے ریکارڈنگ روم موجود ہے کہ جہاں اتنی وسعت ہے کہ انسان اپنی زندگی میں 400 کتابیں پڑھ لے؟ یہ کہاں محفوظ ہو رہی ہیں؟ وہ ہے کیا چیز؟ محفوظ کرتا کون ہے؟ انسان کا دماغ نہیں۔ اب آئیے مثال میں آسان سی دوں، کیا مثال دوں؟ دیکھیے میرا دماغ یہ ظاہری جو یہ اس کو آپ کہتے ہیں اردو میں بھیجا کہتے ہیں نا، غالباً مغز کہتے ہیں، اور اگر مغز میں کچھ بھیجا ہوا پہنچ جائے تو بھیجا بھی کہتے ہیں، ٹھیک؟ تو یہ کیا ہے میرے دماغ میں؟ یہ مغز ہے، مغز کی ایک لمٹ ہے، ایک حد ہے۔ ابھی پوری بحث ہو سکتی ہے نفس پر، عقل پر، روح پر، دماغ پر، لیکن چھوٹی سی مثال کہ یہ ایک گلاس ہے، اس میں اس کا مخصوص عنوان ہے، یعنی کیا مطلب؟ اس میں اتنا پانی آ سکتا ہے کہ جہاں تک اس کی سطح بنی ہوئی ہے، اس سے زیادہ پانی اس میں نہیں آ سکتا۔ آ سکتا ہے؟ نہیں آ سکتا۔ کیوں نہیں آ سکتا؟
کہ عقل کہتی ہے صغیر پر کبیر کا اطلاق نہیں ہو سکتا، چھوٹی چیز میں بڑی چیز اندر سما نہیں سکتی، بڑی چیز کے لیے کوئی بڑا ظرف چاہیے۔ بچپن سے لے کر اب تک آپ کے پاس جتنی معلومات ہیں اس کے لیے آپ کو کوئی بڑا ظرف چاہیے۔ یہ ظرف اصلاً جسم نہیں ہے، یہ انسان کی روح ہے۔ اس لیے امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ مقدس امام ارشاد فرماتے ہیں، جب پوچھا کہ مولا سے، بہت مشہور روایت آپ نے ہزارہا مرتبہ سنی ہے، پوچھا کہ مولا سے، مولا بتائیے کہ کیا خدا اس بات پر قادر ہے کہ پوری کائنات کو کسی انڈے کے حجم کے برابر وجود میں سمو دے، مگر ایسے کہ نہ تو کائنات کا حجم چھوٹا ہو نہ انڈے کا ظرف بڑا ہو۔ امام فرماتے ہیں انڈا تو بہت بڑا ہے، خدا اس بات پر قادر ہے، خدا اس بات پر قادر ہے، مگر امام کے اس فرمان کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ امام کا سارا علم اس ایک سوال کے جواب میں آ گیا۔ اس لیے کہ امام فرماتے تکلم الناس علی قدر عقولہم، انسانوں سے بات کرو ان کی عقل کی مقدار دیکھ کر۔ سوال کرنے والا یہ سمجھ سکتا ہے جو امام نے فرمایا کہ خدا اس بات پر قادر ہے کہ اس تمام تر دنیا کو، کائنات کو ایک مسور کی دال کے دانے کے برابر ذرے میں سمو دے، نہ کائنات چھوٹی ہو نہ ذرہ بڑا ہو، نہ کائنات چھوٹی ہو نہ ذرہ بڑا ہو۔ کہتا ہے کیسے ممکن؟ فرمایا دیکھو آسمان کو، آسمان دیکھا، آنکھیں بند کرو، اب دیکھو تم نے جو دیکھا جب محفوظ ہے کہ نہیں ہے؟ اسی کا نام تو خواب۔ صلوات پڑھے محمد علیہ۔ آنکھیں بند کر کے سمجھو کہ جو دیکھا اندر محفوظ ہے کہ نہیں ہے۔ تو اصلاً انسان کی ساری معلومات کا خزینہ انسان کی روح ہے۔ اس لیے جب انسان سو جائے تو پھر وہ عالم نہیں رہتا، سو گیا، اس سے مسئلہ پوچھئے تو سو رہا ہے، جب تک اٹھے گا نہیں، بتائے گا نہیں۔ بھئی کیا مطلب؟ دماغ ساتھ میں ہے، دماغ ساتھ میں ہے، آنکھیں ساتھ میں ہیں، زبان ساتھ میں، مگر سو رہا ہے۔ سونے کا مطلب روح اس سے الگ ہے۔ جب روح الگ ہے، جب تک روح واپس نہیں آئے گی بتائے گا نہیں۔ بتائے گا کب؟ جب کہ روح واپس آئے گی۔ اس کا مطلب ہے کہ معلومات اصل کہاں موجود ہیں، محفوظ کہاں پر ہیں؟ روح کے پاس۔ اب ہم وہاں تک پہنچ گئے جہاں تک انسان کو تلاش کرتے کرتے ہمیں آنا تھا، اور ابھی اس منزل پر کہ روح اتنی عمدہ اور حسین ہے کہ ان الابرار یشربون، اسی روح کی کیفیت میں آل محمد کی تعریف بیان کی جا رہی ہے۔ انسان کی دو قسمیں، ایک انسان شاکر، ایک انسان کافر۔ انسان شاکر کون؟ انسان کافر کون؟ کافر کو پہلے بیان کیا، اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا، 3 عذاب کافر کے لیے اور باقی تمام نعمتیں مومن کے لیے۔ یہ اتفاق ہے کہ مومن کے لیے جب استعمال کیا تو ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا، اور اتفاق ہے کہ آیت نمبر 5 سے پنجتن کی سنا کا آغاز ہو رہا ہے۔ ان الابرار، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، ان الابرار، ابرار جمع ہے برن کی، اور برن صفت مشبہ ہے بر سے، اور بر کہتے ہیں نیک کام کو، جو نیک کام کرنے والا اسے بر کہتے ہیں، خود نیک کام کو بر کہتے ہیں۔ زیر زبر میں بڑا فرق ہوتا ہے، زیر ہو تو یہ مصدر ہو جائے، زبر ہو تو پھر یہ موصوف قرار پائے صفت مشبہ کے ساتھ، یعنی کہ البر، نیک کام کرنے والے۔ قرآن مجید نے نیک کام کے حوالے سے 2 مقامات پہ تذکرہ کیا ہے، آج اشارہ کر رہے ہیں۔ روٹی کا تذکرہ بھی آئے گا، وہ 300 جو میرے مولا لے کر آئے،
اور سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا میں سے 20 اس سے پہلے لفظ بر کو مکمل کر لیں تاکہ آیت آہستہ آہستہ واضح ہو جائے. یہ ایک طریقہ ہے کہ جب بیان کیا پروردگار نے کہ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، شاکر کو پہلے بیان کیا تھا، کافر کو بعد میں، اور تفصیل بیان کرتے ہوئے کافر کو پہلے رکھا اور شاکر کو بعد میں رکھا، اس لیے کہ کافر کے لیے 3 ہی کافی تھے اور شاکر کے لیے تفصیل تھی. تو اس لیے پہلے آیا انا اعتدنا للکافرین سلاسلا و اغلالا و سعیرا، پھر کہا ان الابرار یشربون. تو یہ کون نیک لوگ ہیں؟ نیکی کہتے جسے. خیر یہ بھی ایک طویل بحث ہے، میں اس کو بہت مختصر کروں تو 2 جملے استعمال کروں. آئیے پہلے ہم چلیں سورہ مبارکہ البقرہ کی آیت نمبر 177 میں، تاکہ یہ سمجھ میں تو آئے کہ یہ نیکی ہے کیا. لیس البر، الفاظ کہیں لیس البر ان تولوا وجوہکم، نیکی نہیں ہے یہ ان تولوا کہ تم موڑ دو وجوہکم اپنے چہروں کو، من قبل المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب کی طرف. یہ نیکی نہیں ہے کہ دن بھر تو اور سارے کام کرتے اور جیسے ہی نماز کا وقت ہو جیسے آپ دیکھتے ہیں اپنے چہرے کو فوراً موڑ دو مشرق اور مغرب کی طرف، نہیں. وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، اصلاً نیکی کیا ہے؟ اللہ پر ایمان لانا، روز آخرت پر ایمان لانا، ملائکہ پر ایمان لانا، کتابوں پر ایمان لانا، انبیاء پر ایمان لانا. وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، اور خدا کی محبت میں مال بانٹتے ہوئے چلے جانا. ذوی القربہ، کس کو؟ قرابت داروں کو، والیتامى، یتیموں کو، والمساکین، مسکینوں کو، وابن السبیل، اور بیچارے ہو جانے والے مسافروں کو، والسائلین، اور مانگنے والوں کو، وفی الرقاب، اور غلاموں کو آزاد کروانے کے لیے مال کو خرچ کرنا، وإقام الصلاۃ، پھر نماز قائم کرنا، وآت الزکوٰۃ، پھر زکوٰۃ کا ادا کرنا، والموفون بعہدہم، اور اپنے عہد کو پورا کرنا، اذا عاہدوا، والصابرین فی الباساء والضراء، اور صبر کرنا مشکل حالات میں، آسان حالات میں، وحین الباس، اور شدید ترین مشکل حالات میں. اولئک الذین صدقوا، یہی سچے لوگ ہیں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، ان کو ہی تو متقی کہتے ہیں. جب یہ متقی ہوں گے تو وہ امام المتقین ہوں گے. یا یوں کہیے امام المتقین سے میرا آپ کا رشتہ کب قائم ہوگا؟ جبکہ ہم متقی ہو جائیں گے. تو ہم متقی ہو جائیں کب؟ جبکہ لیس البر، نیکی سمجھ میں آ جائے. اور آخری بات، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تم ہرگز، سورہ مبارکہ آل عمران آیت نمبر 92، تم ہرگز نیکی تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیز خدا کی راہ میں خرچ نہ کر دو. میں تو خدا کو وہ دیتا ہوں جو میرے کام کا نہ ہو. صلوات پڑھے محمد وآلہ محمد. بچ گیا، بڑا نیک انسان ہے. جب کھانا افطار کا بچ جاتا ہے تو کہتا ہے لاؤ کسی غریب کو دے دو، کوئی خاکروب ہو، کوئی باہر صفائی کرنے والا، کوئی لیبر باہر بیچارہ بیٹھا، اس کو دے دو، کم از کم اس کا پیٹ بھر جائے گا. کوئی ڈسٹ بن بھرتے، آپ نے پیٹ بھر دیا تو آپ کے نزدیک دونوں برابر ہو گئے. کھانا ضائع ہوتا، آپ نے پیٹ میں ڈال دیا. کیا کبھی اگر کوئی آپ کے ساتھ یہ جملہ استعمال کرے تو کیا آپ کو برداشت ہوگا؟ یہ نیکی ہے کوئی؟ یہ نیکی نہیں ہے. یہ دل کے بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے اور کچھ بھی نہیں. یہ نیکی نہیں ہے. نیکی کیا؟ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جو تم پسند کرتے ہو. آپ کس سے روزہ کھولتے ہیں؟ کہ میں تو روح افزا کے شربت سے کھولتا ہوں. پلائیے اسے. آپ کیا کھانا پسند کرتے ہیں؟ کہ مجھے تو پیزا بہت پسند ہے، مثلا کھلائیے اسے. یہ کیا بات ہوئی کہ جو خود نہ کھا سکے، جو گھر والے نہ کھا سکے، زیادہ ہو گیا.
تو لاؤ اسے اللہ کے نام پر دے دے. اللہ سے تازہ مانگ رہے ہو, اللہ کے نام پر بچا ہوا دے رہے ہو. میں یوں کہتا ہوں کہ انسان جب اللہ سے مانگتا ہے تو سخی ہو جاتا ہے, جھولی پھیلا کے مانگتا ہے, اور جب اللہ کو دیتا ہے بخیل ہو جاتا ہے, گن گن کے دیتا. صلوات پڑھے محمد والے. مجھ سے آج تک کسی نے مسئلہ نہیں پوچھا مولانا افطاری میں کتنے پاؤ کھانا چاہیے. مجھ سے آج تک کسی نے مسئلہ نہیں پوچھا مولانا افطاری میں کتنے پاؤ چاول کھانے چاہیے, مگر جو فدیہ پوچھتا ہے مولانا کتنے پاؤ دوں تو ایک روزے کا فدیہ ہو جائے گا. تو خدا کو دیتے ہوئے تو پاؤ پوچھ رہا ہے, حساب کر رہا ہے, اور خدا سے لیتے ہوئے بے حساب مانگ رہا ہے. لیکن بہرحال خدا مہربان ہے, پھر بھی دیے چلا جاتا ہے. انسان چاہے اس کے نام پر خرچ کرے نہ کرے, خرچ کرے گا تو سخی ہو جائے گا. جو سخی ہوگا تو آل محمد کے در کی محبت اس کے دل میں جاگوسی ہو جائے گی. اور آج ایسی بیوی کا تذکرہ ہے جس بیوی کا اسم گرامی ذرا سا غیر مشہور انداز میں رہتا ہے, خیز و ران. خیز و ران, بعض لوگ خیزران پڑھتے ہیں اس کو, یہ اصل لفظ ہے خیز و ران. خیز و ران اصلاً ایک ایسے پودے کا نام ہے, ایسے گھاس کا نام ہے جو مصر اور اس کے قریب کے علاقوں میں پائی جاتی ہے. یہ خاص خوشبو رکھتی ہے اور یہ بہت تیزی کے ساتھ بڑھتی ہے. کہتے ہیں اس میں بہت توانائی اور خوراک زیادہ ہوتی ہے. یعنی ایسی گھاس یا ایسے پتے جو کھائے جاتے ہیں, جیسے آپ کے یہاں پالک کے پتے کھائے جاتے ہیں, بعض ساگ اور پتے کھائے جاتے ہیں, ایسے وہ ایک خاص سبزی ہے, بس شکل پتوں کی نکلتی ہے. اس کو کہتے ہیں خیز و ران, اور یہ اس میں گرامی ہے حضرت امام جواد علیہ السلام کی والدہ کا. آپ کے القابات اس کے علاوہ بھی ہیں, اور اللہ کے رسول نے عجیب انداز میں یاد کیا اس معظمہ کو. فرماتے ہیں بے ابی ابن خیرت الاماء النوبیہ, میرے باپ قربان, بے ابی میرے بابا قربان, اس پر من, اس پر ابنو جو کہ بیٹا ہے, کس کا؟ خیرت الاماء, کنیزوں میں منتخب کنیز کا, النوبیہ جس کا تعلق نوبیہ سے السبی کا. اور یہ نام سبی کا استعمال ہوا, یہ بھی امام علیہ السلام کی والدہ کے ناموں میں ایک اور معروف نام ہے. شیخ مفید نے, علامہ مجلسی نے اس نام کو لکھا. امام جواد کی والدہ کا نام سبی کا النوبیہ یا القبطیہ, ماریہ قبطیہ کے اعتبار سے القبطیہ. اس میں اختلاف ہے کہ یہ نوبیہ کون سا علاقہ ہے. نوبیہ وہی علاقہ ہے جہاں جناب فضہ تھی جہاں کی. آج کل یہ مقام نوبہ سوڈان میں شامل کیا جاتا ہے, اس زمانے میں یہ افریقہ اور مغرب میں شامل تھا, مغرب میں الجزائر. تو اس اعتبار سے نوبہ فضہ کا علاقہ یا قبطیہ حضرت ماریہ قبطیہ کا علاقہ, وہاں سے ان کا تعلق ہے. جن کا جناب سبیکہ خاتون کا, سبیکہ خاتون کا نام ہے خیز و ران. ترجمہ آپ نے سن لیا. سبیکہ کا ترجمہ کیا ہے وہ بھی آپ نے کل سن لیا. جہاں بہت نچوڑا جائے کہ باقی چیزیں الگ ہو جائیں, خالص رہ جائے, اسے سبیکہ کہتے ہیں. جہاں خالص کو الگ کر لیا جائے غیر خالص سے, اس کو سبیکہ کہتے ہیں. اور خیز و ران کا ترجمہ آپ نے سن لیا. اب اس کے علاوہ آپ کے اور نام بھی ہیں. آپ کو طاہرہ بھی کہتے ہیں, آپ کو مطہرہ بھی کہتے ہیں, اور آپ کو ریحانہ بھی کہتے ہیں. ریحانہ خوشبو رکھنے والی ذات. طاہرہ اور مطہرہ تو آپ کے علم میں ہیں. تطہیر سے جن کا تعلق ہو, جن کی گود میں امام معصوم کی آمد ہو, وہ طاہرہ بھی ہیں اور مطہرہ بھی ہیں. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. اور یہ اب تک جو آپ نے آئمہ کی امہات کے بارے میں تاریخ سنی, آپ نے یہ اندازہ کیا کہ آئمہ کی والدہ نے بعد میں آنے والے امام کے لیے شریک حیات کا انتخاب کیا.
یہ صرف تاریخ کا بیان ہی نہیں ہے بلکہ ایک تہذیب بھی ہے. یعنی امام کی ماں اپنے بیٹے کے لیے ان کی شریک حیات کا انتخاب کر رہی ہیں، اور امام کی ماں کا انتخاب اتنا عمدہ ترین ہے کہ خود امام وقت کے آمد کے لیے اس خاتون کا انتخاب کیا حضرت نجمہ خاتون نے. نجمہ خاتون 8ویں امام کی والدہ. تو 8ویں امام کی والدہ نے انتخاب کیا 8ویں امام کے نکاح کے لیے کس کا؟ جناب سبیکہ خاتون. سبیکہ خاتون. اور یہ امام الرضا علیہ السلام کے نکاح میں بیوی کی آمد. اور خدا نے اس طرح سے حسن و جمال کے ساتھ زہد و تقوی بھی عطا فرمایا کہ جس کی تعریف سرکار ختمیہ مرتبت نے کی ہو. یعنی اللہ کے رسول نے اپنے ہین حیات میں جناب سبیکہ خاتون کی تعریف بیان کی. میرے باپ قربان ہو جائیں اس فرزند پر جو بیٹا ہوگا اس منتخب شدہ کنیز کا، اس کا نام سبیکہ اور علاقہ نوبیہ، کہ وہ اسمہو اسمی، کہ اس کا نام میرے نام پر رکھا جائے گا. 8ویں امام کا نکاح جب منعقد ہوا تو جس طرح اور نکاح منعقد ہوئے آپ جانتے ہیں کہ پروردگار نے کچھ ایسے حالات و واقعات بھی مشاہدے کے لیے ہمارے لیے رکھ دیے کہ نکاح تو اور بھی ہوئے، سرکاری بیٹیاں بھی امام کے نکاحوں میں آئی ہیں، مگر کسی سرکاری بیٹی کو خدا نے صاحب اولاد نہیں کیا. تم بیٹی دے سکتے ہو امام کے لیے، مگر بیٹی سے خدا امام وقت کی آمد کو ممکن بنا یہ خدا کے ہاتھ میں ہے. کس کے ذریعے سے؟ ورنہ ام حبیبہ، ام فضل یہ کس کی بیٹیاں ہیں؟ بادشاہ وقت کی بیٹیاں ہیں. یہ 2 اماموں کے نکاح کے واقعات ہیں، اور یہ امام رضا علیہ السلام کے نکاح میں جناب سبیکہ خاتون کی آمد، اور خدا نے آپ کو صاحب اولاد کیا. ایک ہی اولاد ہے آپ کی، 8ویں امام کی ایک ہی اولاد ہے، اور وہ اولاد 9ویں امام کی شکل ہے. اب خالی ایک جملہ، اگر 8ویں امام کی ایک ہی اولاد ہے اور وہ اولاد ہے امام جواد، امام تقی علیہ السلام، تو پھر یہ رضوی سادات کہاں سے آ گئے؟ یہ سوال ہے. اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اگر آپ اردو زبان کی کتاب 14 ستارے ملاحظہ کیجئے تو آپ کو سوال کا جواب مل جائے گا. میں عربی کتاب کا حوالہ دوں تو آپ کہیں گے وہ عربی کتاب کہاں ملے گی، وہ چھوڑ دیجئے، جو آپ کے میرے گھر میں رہتی تھی کبھی. اب کیا کیجئے کہ وہ معصومین کے حالات و واقعات کی کتابیں گھر میں ہوتی ہی بہت کم ہیں. 14 ستارے مولانا کراروی علی اللہ مقامہ کی کتاب، اس میں واضح طور پہ لکھا کہ چونکہ امام رضا علیہ السلام کی نسبت سے کوئی اپنے آپ کو رضوی کیسے کہلواتا، سب وادی تھے یا تقوی تھے. تو علماء نے اس بات کے لیے سادات کو متوجہ کیا کہ امام غریب الغربا کو یاد کرتے ہوئے اپنے آپ کو رضوی کہلائیں. تو جتنے رضوی سادات ہیں اصلاً وہ جوادی اور تقوی سادات. صلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد. جتنی جو اولادیں چلی ہیں 8ویں امام کی وہ 9ویں امام سے چلی ہیں. تو ہر امام سے نسبت پانے والا وہ 9ویں امام کی اولاد پھر بعد میں 8 امام سے منسوب ہوگا. تو جوادی یعنی امام جواد کی اولاد یا تقوی امام تقی علیہ السلام کی اولاد. بات بڑی آسان سی ہے کہ بہت مشکل حالات تھے 8ویں امام کے دور کے. آپ کو معلوم ہے کہ امام کو جب مدینے سے طلب کیا گیا تو مدینے میں اس پر جناب سبیکہ خاتون حیات. میرا 9واں امام تقریباً 5 سال کا سن ہے اور 8واں امام رخصت ہوتے ہوئے سب گھر والوں کو جمع کر رہا ہے اور فرماتے ہیں مجھے جی بھر کے دیکھ لو کہ دوبارہ تمہیں دیکھنے کو نصیب نہ ہوگا یہ چہرہ. کیوں؟ رخصت ہو رہے تھے مولا، جیسے مولا حسین رخصت ہوئے مدینے سے کربلا جاتے ہوئے، ایسے میرا 8واں امام رخصت ہوا مدینے سے خراسان آتے ہوئے. فرماتے تھے مجھ پر گریا کر لو، سب کے سب گھر والے جمع ہیں، آنسو بہاتے ہیں. سبیکہ خاتون کی حالت
کہ ان کے وارث ان کے شوہر نامدار رخصت ہو رہے تھے۔ رونے والوں، ایسے میں میرے 8ویں امام نے اپنے بیٹے 9ویں امام کو دیکھا، 5 سال کا سن ہے، دیکھا سر سے چھوٹا سا امامہ اتار کے زمین پہ رکھ دیا، اپنے گریبان کو چاک کیا، اپنی آستین کو پلٹ لیا اور سر پر مدینے کی مٹی ڈال کے روتے تھے۔ 8ویں امام نے سینے سے لگا لیا، بیٹا جواد یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو رو کے فرماتے ہیں بابا اسے اپنے یتیم ہو جانے کا یقین ہو گیا ہو، وہ سر پر خاک نہ اڑائے تو کیا؟ واہ غربتا میرا مولا رخصت ہو گیا۔ میں کہوں گا اس سبھی کا بیوی آپ کے شوہر کو زہر دیا گیا، آپ کے سر کا سایہ شہید کیا گیا، مگر وہ خراسان میں اور آپ مدینے میں، بیوی بڑا یاد آئے ہوں گے، خوب ماتم کیا ہوگا، لیکن بیوی خدا نہ کرے ایسا وقت کسی پر آئے جیسا رباب پر آیا تھا۔ آئے قبر حسین سے لپٹی ہوئی روتی تھی، جناب زینب نے فرمایا چلیے بھابی قافلہ مدینے واپس جا رہا ہے۔ وہ فرماتی تھی شہزادی میں مدینے جا کر کیا کروں گی؟ ارے میری گود کا پلا بھی یہیں رہ گیا، میرے سر کا وارث بھی یہیں رہ گیا، ارے سب چلے جاتے مگر رباب کو قبر حسین کے لیے۔ واہ غربتا، میں کہوں گا بی بی سبھی کا، آپ کے شوہر کو زہر دیا گیا، 8واں امام شہید ہو گیا، غربت میں شہید ہوا، انگوروں میں زہر دیا گیا، لیکن بی بی آپ نے اپنے شوہر کے کٹے ہوئے سر کو نہیں دیکھا۔ آئے رباب پہ سلام ہو، لاش حسین کو پامال دیکھا، سر حسین کو نوکس۔ اللہ ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بہرحال واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ بہرحال واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار، جناب رباب کا واسطہ، لاش حسین کی غربت کا واسطہ، امام غریب الغربا کا واسطہ، پروردگار جتنے پردیس میں بیٹھے ہوئے مومن دعا مانگ رہے ہیں، 8ویں امام کا وعدہ ہے جو میری زیارت کو آئے گا میں اس کے 3 مشکل مقامات پہ شفاعت کے لیے آؤں گا۔ پروردگار مجھے اور آپ ہم سب کو امام رضا کی زیارت نصیب ہو۔ پروردگار امام رضا علیہ السلام کا واسطہ، جناب سبھی کا خاتون کی شفاعت نصیب فرمائے۔ پروردگار ہمارے والدین کو بخش دے، ہمارے والدین کے والدین کو بخش دے، ہمارے اہل و عیال کو بخش دے، تمام مومنین مومنات کو بخشش عطا فرما دے۔ بہرحال واسطہ محمد و آل محمد کا کوئی غم نہ دے سوائے غم آل رسول کے۔ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو امام علیہ السلام کے ادنا ترین خدمت گزاروں میں شامل فرما۔ آج خاص طور سے 2 سال مکمل ہو رہے ہیں مولانا سید ہاشم رضا جعفری مرحوم علی اللہ مقامہ کو انتقال کیے ہوئے، مرحوم کے بلند درجات کے لیے فاتحہ کی التماس۔ بسم اللہ الرحمن سورہ فاتحہ کے اور التماس۔ آج کی افطار کا انتظام برادر جناب مسعود رضوی اور برادر جناب ظفر اسماعیل نقوی جانب سے تھا۔ ان کے مرحومین سید محمد حسن اور سیدہ صفیہ خاتون، سیدہ کنیز زینب، سیدہ عزیز زینب اور سید جاوید حسن، سید اندلیب زہرا، سید ناصر حسین نقوی، سیدہ شہبانو رضوی، سیدہ زینت فاطمہ اور سید رضا محمد، اور خاندان کے تمام مرحومین کے لیے، حاضرین ناظرین سامعین کے تمام مرحومین کے لیے، تمام شہداء ملت کے لیے، تمام علماء اعلام مراجع عظام المرحومین کو یاد فرماتے ہوئے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم ایاک نعبد انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم۔
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بجاه محمد وآله المعصومين برحمتك يا ارحم